ملک میں سیاسی جوڑ تو عروج پر جاری ہے، سیاسی مہاجرائی بھی ہو رہی ہے، نئے اتحاد بھی بن رہے ہیں، لیکن کچھ ایسی سیاسی جماعتیں جن کے آپس میں کافی زیادہ تناؤ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اسی کے لیے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو احمد بلال صوفی صاحب ماہر ہیں بین الاقوامی قوانین کے، ان سے ہم فون پر بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ طارق فضل چودھری صاحب سینئر رہنما مسلم لیگ نون موجود ہیں، اور ناصر حسین شاہ صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما کراچی سے خصوصی طور پر تشریف لائے ہوئے ہیں، اسلام آباد ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ احمد بلال صاحب، 2019 میں جو قدم اٹھایا گیا تھا اس کی بھی بہت مذمت کی گئی۔ پاکستان کا ایک بڑا واضح موقف تھا اس پر کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا، ان کی زندگی کا فیصلہ اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا۔ اب جب ان کی سپریم کورٹ نے بھی اس فیصلے کی توثیق کر دی ہے، اس پر مہر ثبت کر دی ہے، تو پاکستان کے لیے کیا آپشن ہے؟ بین الاقوامی سطح پر کس طرح سے اس موقف کو اٹھایا جا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، بھارت نے ایک پوری اسٹریٹجی بنائی جس کو ہم کہتے ہیں ایک لیجسلیٹو موو کی 5 اگست 2019 کو۔ اس کے بعد ایگزیکٹو ایکشنز کے تھرو انہوں نے گراؤنڈ پر چیزوں کو اپنے حق میں کیا، ڈیموگرافی اور وہاں پر انویسٹمنٹس کروانے کی کوشش کر کے، اور اب عدلیہ کے تھرو یعنی اپنی جوڈیشل آرگن آف دا اسٹیٹ کے تھرو اس تمام پروسیس کو انڈورس کروا لیا ہے۔ سو ان ادر ورڈز انہوں نے اپنا قبضے کی بنیاد پر اپنے ٹائٹل کو کنفرم کروانے کی کوشش کی ہے اپنے ٹائم، اپنے ڈومیسٹک لا کے نیچے۔ لیکن انٹرنیشنل لا کے نیچے یہ ڈسپیوٹ آف کشمیر جو ہے، اس کے جو خد و خال ہیں، اس کے جو لیگل فیچرز ہیں، اس پر یہ اس طرح سے اثر انداز نہیں ہو سکتا، کیونکہ بہرحال یہ ایک ڈومیسٹک کورٹ کا فیصلہ ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو۔ لیکن چونکہ ایک ڈومیسٹک کورٹ کا فیصلہ ہے، لہٰذا اس کا اثر انٹرنیشنل لا پر جو کشمیر کا ڈسپیوٹ یو این میں اور باقی معاملات میں ہے وہاں اس طرح سے نہیں ہوگا۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان اس ایشو کو کہاں لے کر جا سکتا ہے۔ اس وقت چونکہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ موجود ہے جس کا مینڈیٹ کسی حد تک لمیٹڈ ہے، لیکن چونکہ ایک مومنٹم رہا ہے، کنسسٹنٹ پالیسی تمام حکومتوں کی پہلے یہ رہی ہے کہ کشمیر کے معاملے پر ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، لہٰذا اس اقدام کی بنیاد پر پاکستان کو اپنا پروٹیسٹ لانچ کرنی چاہیے اقوام متحدہ کے مختلف فورمز پر، اور بتانا چاہیے کہ یہ انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس جورسڈکشن کو جو اقوام متحدہ کے پاس ہے، اور ساتھ ساتھ جو بائی لیٹرل ایگریمنٹ، شملہ ایگریمنٹ کا معاہدہ پاکستان کا ہوا ہے، جس کے نیچے یہ چیز واضح ہے کہ ہم کوئی ایسی یک طرفہ طور پر زمینی حقائق کو تبدیل نہیں کریں گے، اس کی بھی وائلیشن ہے۔ لیکن ایونچولی جب الیکٹڈ گورنمنٹ آ جائے گی 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں، تو پھر یہ فیصلہ اس کو آگے کرنا ہوگا کہ اس معاملے کو کیسے لے کر بھرپور طریقے سے آگے بڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، احمد بلال صوفی صاحب کا موقف آپ نے اب سنا۔ جلیل عباس جیلانی صاحب نے، جو وزیر خارجہ ہے اس وقت نگران حکومت میں پاکستان کے، انہوں نے کیا موقف دیا اس فیصلے کے بعد، وہ دیکھیے۔ The Indian Supreme Court's verdict fails to recognize the internationally recognized disputed nature of Jammu and Kashmir dispute. It further fails to cater to the aspirations of the Kashmiri people who have already rejected India's illegal and unilateral actions of 5th August 2019. The judgment is yet another manifestation of the pliant judiciary under India's ruling dispensation. India's unilateral and illegal measures since 5th August 2019 have been aimed at changing the demographic structure and political landscape of IIOJK. پاکستان کا یہ آفیشل موقف آپ کے سامنے۔ طارق صاحب، نواز شریف صاحب نے واپسی پر واپس آنے کے بعد ایک سے زیادہ مرتبہ اس بات پر زور دیا کہ ہمسایوں سے اچھے تعلقات کے بغیر معاشی ترقی ممکن نہیں، خطے کے حالات نہیں بدل سکتے۔ اب بھارت کے اس طرح کے رویے اور پھر آج کے فیصلے کے بعد جو اس وقت حکومت ہے بھارت کی، ان کے بیانات کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ان کا بھی کوئی ان کی نیت ہے کہ پاکستان سے خوشگوار تعلقات ہوں جب کشمیر کے مسئلے کے ساتھ وہ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہمسایوں کے ساتھ چاہے وہ جہاں انفرادی حیثیت میں رہائش پذیر ہیں وہ ہمسائے ہوں، یا اگر ملک کی بات کریں تو جو ہماری باؤنڈریز کے ساتھ امیجیٹلی کنیکٹڈ ملک ہیں وہ ہمسائے ہوں، ان کے ساتھ تو دوستانہ تعلقات ہونے چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ خام خواہ کا اناد زد بازی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمسایہ اگر آپ کے ساتھ پڑوسی ملک ہے اور وہ آپ کے معاملات میں مداخلت کرے، آپ کی باؤنڈریز کو کراس کرنے کی کوشش کرے
اور انڈیا نے تو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ایک دشمنی والا رویہ رکھا ہے. اس نے کبھی پاکستان کو دوست نہیں سمجھا. ہماری طرف سے تو ان خواہشات کا بھی اظہار کیا گیا اور عملی طور پہ بھی ایسے اقدامات پاکستان اٹھاتا رہا ہے کہ جس سے خطے میں آپ یہ کہیں کہ کوئی ٹینشن والی فضا جو ہے وہ نہ بنے اور اس کی شدت میں کمی آئے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ انڈیا نے یہ جو کام کیا ہے, یہ سپریم کورٹ جو انڈین ہے, یہ انڈیا کے جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں, جیسے بلال صاحب بات کر رہے تھے, ان کے اپنے اندرونی جو معاملات ہیں, قوانین ہیں, آئین ہے, اس کی تو تشریح کر سکتا ہے, اس پہ تو بات کر سکتا ہے. لیکن مسئلہ کشمیر جو ہے یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے. اس کے اوپر انڈیا کی جو سپریم کورٹ ہے اس کے فیصلے بھی لاگو نہیں ہوتے اور نہ ہی اس کا ڈومین ہے, کیونکہ یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے اور بین الاقوامی ادارے اس کے ضامن ہیں, بین الاقوامی ادارے اس کے اندر ملوث ہیں, اس کی ثالثی کے اندر. اور پھر یہ آپ دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر میں مسلسل ایک انریسٹ ہے. وہاں پہ آزادی کی باقاعدہ ایک مہم جو ہے وہ لوکل جو کشمیری ہیں وہ چلا رہے ہیں. بے شمار کشمیری جو لیڈرز ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, بے شمار آج بھی پابند سلاسل ہیں. تو لہٰذا ایک عدالت سے یہ فیصلہ لے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, بالکل بھی نہیں ہوگا. انڈیا کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے اور یہ بین الاقوامی ثالثی جو ادارے کروا رہے ہیں وہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر دونوں کو میں کہوں گا کہ ان کے جو مقامی کشمیری آبادی ہے ان کی اس وابدید کے مطابق اس مسئلے نے حل ہونا ہے. آج ہو, کل ہو, جب بھی ہو, یہ تب یہ اسی طرح ہی حل ہونا ہے انشاءاللہ. کہا جا رہا ہے کہ وہاں کی جو ڈیموگرافی ہے وہ تبدیل کرنا چاہتا ہے, بھارت اکثریت کو اقلیت میں بدلنا چاہتا ہے. بلاول بھٹو کا بڑا اس پہ واضح موقف رہا ہے کشمیر کے حوالے سے. کیا یہ ایک سیاسی طور پر اہم معاملہ ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے بھی؟ الیکشن آ رہے ہیں اور اگر اس کے بعد کسی بھی طرح سے بھی حکومت میں کردار ادا کرنے کا موقع ملتا ہے تو کیا بین الاقوامی سطح پر اس کے اوپر کچھ ڈسکس کیا جائے گا کہ بھئی ہمیں اٹھانا ہے یہ ایشو بھارت کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, کشمیر کو ہم اپنا اٹوٹ انگ سمجھتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل واضح موقف ہے. آپ نے چیئرمین بلاول صاحب آج بھی انہوں نے اس پہ بات کی ہے کہ اس پہ کوئی ہم کمپرومائز یا کوئی بھی ایسی پالیسی نہیں دے سکتے جس سے یہ تاثر جائے کہ کوئی ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں یا کوئی نرمی والی بات ہے. انہوں نے تو اس کو بچر وہاں پہ بھی جا کے کہہ دیا, انڈیا کی سرزمین پہ بھی, تو ہے بھی وہ بچر, مسلمانوں کا وہ قاتل ہے. اور آج تو وہاں کی سپریم کورٹ نے حد کر دی کہ وہ بھی اسی فہرست میں شامل ہو گئے جہاں سے تھوڑی بہت انصاف کی امید ہوتی ہے. چودھری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لاز جو ہیں ان کے تحت تو یہ ہو ہی نہیں سکتا جس طرح کا یہ فیصلہ آیا ہے. تو ہمیں اب اقوام متحدہ اور دیگر جو بھی ادارے ہیں جو باتیں ہی کرتے ہیں, اتنے عرصے سے ہم سب نے دیکھ لیا ہے آج جو غزہ میں ہو رہا ہے یا وہاں پہ بھی صرف مسلم ممالک ہوں یا یہ دنیا کے دیگر ممالک ہوں, وہ بیان کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن کوئی عملی وہاں پہ نہیں ہو رہا. یہی حالت زار کشمیر کی. اور جو آپ نے کہا کہ وہ ڈیموگرافی چینج وہ کر رہے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں فوجی وہاں پہ انہوں نے اپنی فوج, انڈین فوج وہاں پہ ہے. اور پھر وہ بہت سارے ایشوز ہیں جو ہمیشہ ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں. جیو پہ ہائی لائٹ ہوا ہے تمام نیشنل میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ. لیکن ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے کشمیری بھائی بہنوں کو کہ جو اتنے سالوں سے اس ظلم کے آگے ڈٹے ہوئے ہیں. تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو, انڈیا سپریم کورٹ, یا وہ ایسے کسی فیصلے کو نہیں مانتے جو انسانی حقوق کے خلاف.